امام غزالی نے جو ڈویژن کی ہے کہ ایک توحید عامہ ہے اور آگے پھر ایک خاصہ کی توحید ہے اور پھر ایک خاصان خاص کی توحید ہے، یہ کیا اب اس بس کی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ صوفیاء کرام ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ ہر جو مقام ہے نا اس کی تشریح اسی طرح کرتے ہیں. ایک توحید عوام کی ہے، خواص کی ہے، خواص الخواص کی ہے. اسی طرح صبر، شکر، رضا جو بھی ہے، نمازیں وغیرہ ہر چیز کی اسی طرح درجہ بندی کرتے ہیں نا کہ ایک تو سیدھا سادہ شریعت کے مطابق فقہ جس طرح بتاتی ہے کرنے، تو وہ عوام کا درجہ کہ صبح سے کھایا پیا کچھ نہیں، بیوی کے قریب نہیں گیا تو وہ عام لوگوں کا روزہ. اور جنہوں نے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں ان کی حفاظت کی، نہ آنکھوں سے کوئی بری چیز دیکھی، نہ کانوں سے سنی، سارے بدن کا ایک جیسے ٹکڑا جو ہے اس کو سنبھال کر رکھا، وہ خواص کا روزہ. اور جو خواص الخواص ہیں انہوں نے پھر سارا دن سوائے اللہ کے کسی چیز کو سوچا ہی نہیں، اسی کی یاد میں غرق رہے. تو ایسی باتیں ان لوگوں نے بیان کی. تو اس کا بیٹا ہمیں انکار کرنے کا کیا حق ہے؟ ان لوگوں نے وہاں تک رسائی حاصل کی، اعلیٰ درجے کی نمازیں پڑھی اور یہ روزے رکھے اور توحید، تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے. تو توحید کی کیا وہ کرتے ہیں ڈفرنس؟ توحید تو ایک ہم عام لوگوں کے نا کہ اللہ نے دنیا بنائی وہی چلا رہا ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں. جی اس جی سے آگے خواص لوگ جو ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں. بہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے اس پر راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کا اذن اور حکم ہے وہی ہے. خواص الخواص جو ہے نا پھر وہ ہر لمحہ ہر کام میں اللہ کو ہی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا اور یہ کائنات کیا، ہر چیز جو ہے نا اس کے پیچھے اللہ کا ہی ہاتھ ہے. تو اسے یہ کفر کیوں کہتے ہیں یہ لوگ باقی جو ہیں؟ نہیں، کفر یوں ہی کہتے ہیں. دیکھیں نا مناظر السائرین لکھی تھی شاید جو ایک بہت بڑے نا ہمبڑی عالم نے، اس کی شرح پھر جو مدارج السالکین ابن قیم نے کی کہ اسلامی تصوف کیا، اس کی ایسی ایسی تشریح کی. تینوں یہ مقام وہ بھی لکھ دے جاتے ہر حال میں، ایک عوام کا، ایک خواص کا، ایک خواص الخواص کا. تو جو لوگ ہم نہیں وہاں تک پہنچ سکے، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم نہ ان چیزوں کا انکار کریں. اگر ہمیں وہ اچھا لذت نصیب نہیں ہوئی تو اپنی کوتاہی مانے. ان لوگوں کو اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ مزے آئے اور انہوں نے ہمیں یہ چیزیں بتائیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا کہ اس کی طرف آگے بڑھیں، چارہ کریں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اس کی لذت حاصل کریں. اس کی بجائے کفر وغیرہ کہنا کوئی بات نہیں.